آج ہم قانون کے ایک بہت ہی دلچسپ سوال کا پیچھا کر رہی ہیں۔ جب جرم کوئی ایک کرے تو سزا سب کو کیوں مل سکتی ہے؟ اور اس سے بھی عجیب بات، کب آپ کا کچھ نہ کرنا بھی آپ کو جیل پہنچا سکتا ہے۔ جی بالکل، ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 31 سے 35 سے متعلق کچھ مواد ہے جو مجرمانہ ذمہ داری کے ان بنیادی اصولوں کو بیان کرتی ہیں۔ اور دیکھیں، یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ اصول ہیں جو ہر روز قتل، ڈکیتی اور یہاں تک کہ ڈاکٹروں کی غفلت جیسے مقدمات میں کسی کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، خاص طور پر جب ایک سے زیادہ لوگ ملوث ہوں تو قانون کی ایک باریک سی لکیر جیسے نیت مشترکہ اور یکساں نیت کے درمیان فرق کسی کو عمر قید اور کسی کو رہائی دلا سکتی ہے۔ یعنی یہ واقعی زندگی اور موت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانا شروع کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ 31 بظاہر بہت سادہ لگتی ہے۔ کافی سیدھی سی ہے۔ اس میں صرف اتنا لکھا ہے کہ ایک وصیت سے مراد کوئی بھی وصیتی دستاویز ہے۔ فوجداری قانون میں اس ایک سطر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی اہمیت اس کی سادگی میں چھپی ہوئی وسعت میں ہے۔ قانون کہتا ہے کوئی بھی وصیتی دستاویز۔ کوئی بھی؟ جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سٹامپ پیپر پر ہو، رجسٹرڈ ہو یا کسی وکیل نے بنائی ہو۔ ایک عام کاغذ پر لکھی ہوئی آخری خواہش بھی اس زمرے میں آ سکتی ہے۔ اصل چیز ہے نیت وصیت، یعنی لکھنے والے کا ارادہ۔ اچھا، تو نیت اہم ہے۔ جی، قانون نے جان بوجھ کر اسے اتنا وسیع رکھا ہے تاکہ کوئی یہ کہہ کر بچ نہ سکے کہ جناب یہ تو بس ایک کچا کاغذ تھا، کوئی سرکاری وصیت تھوڑی تھی۔ اور اس طرح جعل سازی یا اسے تباہ کرنے کے الزام سے بری ہو جائے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا حفاظتی جال ہے تاکہ لوگ تکنیکی بہانوں کی آڑ نہ لے سکیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ جی، لیکن یہاں سے بات واقعی غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ قانون عام طور پر کسی غلط فعل یعنی ایکشن کی سزا دیتا ہے، مگر دفعات 32 اور 33 کہتی ہیں کہ کچھ نہ کرنا بھی جرم ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ غیر قانونی کوتاہی یا ایلیگل اومیشن کا تصور ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ جی؟ اگر آپ سڑک پر کسی اجنبی کو ڈوبتا دیکھیں تو قانوناً آپ اسے بچانے کے پابند نہیں، لیکن اگر آپ ایک آن ڈیوٹی لائف گارڈ ہیں تو اب آپ کا کچھ نہ کرنا ایک جرم بن جاتا ہے۔ اوہ اچھا، فرق قانونی ذمہ داری کا ہے۔ بالکل۔ قانون کہتا ہے کہ اگر آپ پر عمل کرنے کی کوئی قانونی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور آپ وہ نہیں کرتے تو آپ کا یہ نہ کرنا بھی ایک مجرمانہ فعل کے برابر ہے۔ اور یہ قانونی ذمہ داری آتی کہاں سے ہے؟ مطلب کیسے پتہ چلے گا کہ ذمہ داری ہے یا نہیں؟ اس کے عام طور پر 4 ذرائع ہوتے ہیں۔ پہلا خود قانون، جیسے ایک پولیس آفیسر کا فرض ہے کہ وہ جرم کی اطلاع پر کارروائی کرے۔ صحیح۔ دوسرا کوئی معاہدہ، جیسے لائف گارڈ یا نرس کی ملازمت۔ تیسرا کوئی خاص رشتہ، جیسے والدین کی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری۔ اور چوتھا؟ اور چوتھا جب آپ رضاکارانہ طور پر کسی کی ذمہ داری قبول کر لیں، جیسے کسی بیمار دوست کو اپنے گھر لے آئیں اور پھر اس کا خیال نہ رکھیں۔ ہمارے ذرائع میں اس کی 2 بڑی مثالیں دی گئی ہیں، طبی غفلت اور پولیس کا FIR درج نہ کرنا۔ طبی غفلت کا معاملہ تو بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ ہر ناکام آپریشن تو مجرمانہ غفلت نہیں ہوتا ہے نا؟ بالکل نہیں، یہاں قانون بہت محتاط ہے۔ وہ عام لاپرواہی، جسے سول غفلت کہتے ہیں، اور سنگین مجرمانہ غفلت یا گراس نیگلیجنس میں واضح فرق کرتا ہے۔ تو اس کا معیار کیا ہے؟ مشہور جاکب میتھیو کیس نے اس کا معیار بہت اونچا رکھا ہے۔ عدالت یہ نہیں پوچھتی کہ کیا ڈاکٹر سے غلطی ہوئی، بلکہ یہ پوچھتی ہے کہ کیا ڈاکٹر نے اتنی لاپرواہی یا بے پرواہی کا مظاہرہ کیا جو اس پیشے کا کوئی بھی ہوش و حواس والا رکن کبھی نہیں کرتا۔ اچھا، تو یہ محض ایک غلطی نہیں بلکہ زندگی سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ جی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت میں اسے ثابت کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اور پولیس والے معاملے میں جب وہ FIR درج کرنے سے انکار کرتے ہیں؟ وہاں صورتحال بہت واضح ہے۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 پولیس پر یہ قانونی ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ قابل دستاندازی جرم کی اطلاع درج کرے۔ تو جب وہ ایسا نہیں کرتے؟ تو یہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 32 کے تحت ایک غیر قانونی کوتاہی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ دفعہ 166 کے تحت ایک الگ جرم بھی ہے، جس میں کسی سرکاری ملازم کو جان بوجھ کر قانون کی نافرمانی کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہاں ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا؟ جی، قانونی طور پر تو نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی ایک شخص کی بات جو کچھ نہیں کرتا،
لیکن اس سے بھی پیچیدہ صورتحال تب بنتی ہے جب کئی لوگ مل کر کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں اس بحث کے سب سے اہم حصے یعنی دفعہ 34 کی طرف لاتا ہے۔ دفعہ 34 نیت مشترکہ یا کامن انٹینشن۔ جی ہاں، یہ فوجداری قانون کے سب سے طاقتور اور متنازع اصولوں میں سے ایک ہے۔ اس کا متن کہتا ہے جب کوئی مجرمانہ فعل کئی افراد کی طرف سے سب کی مشترکہ نیت کو آگے بڑھانے کے لیے کیا جائے تو یہاں سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ آپ اس گولی کے بھی ذمہ دار ہیں جو آپ نے نہیں چلائی، صرف اس لیے کہ آپ اس منصوبے کا حصہ تھے۔ اسے تعمیری ذمہ داری یا کنسٹرکٹیو لائبلٹی کہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پر بھی تعمیر کی جا رہی ہے۔ بالکل۔ سپریم کورٹ نے اس کے 4 بنیادی ستون مقرر کیے ہیں۔ پہلا، ایک سے زیادہ لوگ ہوں۔ دوسرا، کوئی مجرمانہ فعل ہوا ہو۔ تیسرا، ان سب کی ایک مشترکہ نیت ہو۔ اور چوتھا، اور یہ سب سے اہم ہے، کہ وہ فعل اسی نیت کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ ایک منٹ، یہ آخری نقطہ کہ فعل نیت کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا ہو، اس کا عملی طور پر کیا مطلب ہے؟ جی، اگر 4 لوگ ڈکیتی کا منصوبہ بنائیں اور ایک صرف باہر گاڑی میں انجن سٹارٹ کیے بیٹھا رہے، کیا اس کا یہ فعل بھی نیت کو آگے بڑھانے میں شمار ہوگا؟ بالکل۔ یہی اس دفعہ کی طاقت ہے۔ اس کا فعل یعنی گاڑی تیار رکھنا ڈکیتی کی مشترکہ نیت کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری تھا۔ اچھا۔ اس نے گولی نہیں چلائی، رقم نہیں چھینی، لیکن اس کے بغیر شاید باقی لوگ فرار نہ ہو پاتے۔ اس لیے قانون کی نظر میں وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ وہ شخص جس نے تجوری توڑی۔ یہ بات مجھے ہمیشہ الجھن میں ڈالتی ہے۔ ذہنوں کا اتفاق یا میٹنگ آف دا مائنڈز تو کسی کے دماغ کے اندر کی بات ہے۔ جج کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ کیا وہ صرف اندازہ لگاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ظاہر ہے جج کسی کا دماغ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے وہ ایک جاسوس کی طرح کام کرتے ہیں اور حالات و شواہد سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کیا مظلمان کی آپس میں کوئی پرانی دشمنی تھی، کیا وہ جائے وقوع پر اکٹھے اور مسلح ہو کر آئے تھے، جرم کے دوران ان کے اعمال میں کیا کوئی تال میل تھا۔ جیسے ایک نے پکڑا اور دوسرے نے وار کیا۔ بالکل۔ اور کیا وہ جرم کے بعد اکٹھے فرار ہوئے۔ یہ تمام کڑیاں مل کر ایک تصویر بناتی ہیں کہ ان کے ذہن آپس میں ملے ہوئے تھے۔ ہمارے ذرائع میں کچھ تاریخی مقدمات کا ذکر ہے جنہوں نے اس تصور کو واضح کیا۔ آئیے 1945 میں چلتے ہیں۔ محبوب شاہ کا کیس، اس نے اس قانون کی سمت کیسے بدلی؟ محبوب شاہ کا کیس اس لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس نے پہلی بار واضح طور پر کہا کہ مشترکہ نیت اور یکساں نیت میں فرق ہے۔ اچھا۔ اس کیس نے یہ اصول قائم کیا کہ مشترکہ نیت کے لیے ایک پہلے سے طے شدہ منصوبہ یا پری ارینجڈ پلان ہونا ضروری ہے۔ یہ نیت مجرمانہ فعل سے پہلے موجود ہونی چاہیے۔ یعنی محض اتفاقاً ایک ہی جگہ پر ایک جیسا ارادہ رکھنے سے دفعہ 34 لاگو نہیں ہوتی۔ جی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ منصوبہ بندی ضروری ہے۔ لیکن پھر 1978 میں بشیر بنام ریاست کیس میں سپریم کورٹ نے جیسے اس اصول پر ایک بریک لگائی، ایسا کیوں ہوا؟ بالکل، بشیر کیس ایک اہم روک تھا۔ سپریم کورٹ نے محسوس کیا کہ نچلی عدالتیں دفعہ 34 کا بہت وسیع استعمال کر رہی ہیں اور بعض اوقات صرف جرم کی جگہ پر موجود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سزا دے رہی ہیں۔ اوہ! تو عدالت نے خبردار کیا کہ اس دفعہ کو ہلکے سے نہ لیا جائے۔ کسی شخص کی جرم میں فعال شرکت ایکٹیو پارٹیسپیشن ثابت کرنا ضروری ہے۔ صرف بھیڑ کا حصہ ہونا یا خاموش تماشائی بننا کسی کو قتل کے منصوبے کا حصہ دار نہیں بنا دیتا۔ یہ تو بے گناہوں کو بچانے کے لیے ایک بہت اہم قدم تھا۔ یقیناً۔ اچھا، تو ایک طرف محبوب شاہ کیس کہتا ہے کہ پہلے سے منصوبہ ہونا چاہیے، دوسری طرف بشیر کیس کہتا ہے کہ صرف موجودگی کافی نہیں، فعال شرکت چاہیے۔ لیکن کیا یہ منصوبہ ہمیشہ بہت پرانا اور سوچا سمجھا ہونا چاہیے؟ نہیں، اور یہی نقطہ 1998 کے محرم علی کیس نے واضح کیا۔ اس نے ایک بہت اہم پہلو شامل کیا کہ ذہنوں کا اتفاق موقع پر اچانک ایک لمحے میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے میں؟ جی، ضروری نہیں کہ ہفتوں پہلے میٹنگ ہوئی ہو۔ اگر لڑائی کے دوران ایک بھائی دوسرے کو پکارے، اسے پکڑو، اور دوسرا فوراً پکڑ لے، تو ان کے ذہن اسی لمحے مشترک ہو گئے اور دفعہ 34 لاگو ہو جائے گی۔
تو گویا عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں آپ کے منصوبے کا تحریری ثبوت نہیں چاہیے، آپ کے اعمال ہی سب کچھ بتا دیں گے۔ بالکل، اور اسی بات کو 2011 کے عبد المجید بنام ریاست کیس نے مزید پختہ کیا۔ اس نے کہا کہ ملزمان کا ایک ساتھ حملہ کرنا، ایک جیسے ہتھیار استعمال کرنا اور پھر ایک ساتھ فرار ہو جانا، یہ سب خود اس بات کا مضبوط ثبوت ہے کہ ان کے ذہن ملے ہوئے تھے۔ چاہے استغاثہ یہ ثابت نہ بھی کر سکے کہ انہوں نے جرم سے پہلے بیٹھ کر کوئی منصوبہ بنایا تھا۔ جی بالکل۔ یہیں پر وہ کلاسک سوال پیدا ہوتا ہے، نیت مشترکہ اور یکساں نیت میں آخر فرق کیا ہے؟ یہ سب سے کلیدی فرق ہے۔ نیت مشترکہ ایک ٹیم ورک ہے، ایک مشترکہ منصوبہ ہے، ذہنوں کا اتفاق ہے۔ صحیح۔ جبکہ یکسانیت تب ہوتی ہے جب دو لوگ ایک ہی مقصد رکھتے ہیں لیکن آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے منصوبے سے بے خبر۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر دو قاتل جنہیں ایک ہی شخص کو قتل کرنے کے لیے الگ الگ بھاڑا دیا گیا ہے اور وہ اتفاقاً ایک ہی وقت پر پہنچ جاتے ہیں۔ دونوں کا ارادہ قتل ہی ہے لیکن یہ یکساں ہیں، مشترکہ نہیں ہیں۔ اچھا، تو اس کا سزا پر کیا اثر پڑے گا؟ پہلی صورت میں یعنی مشترکہ نیت میں اگر ایک شخص گولی چلاتا ہے اور دوسرا صرف پہرا دیتا ہے تو دونوں قتل کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری صورت میں ہر کوئی صرف اپنے انفرادی فعل کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جی اچھا، اگر دفعہ 34 مشترکہ منصوبوں کے لیے ہے تو پھر دفعہ 35 کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ بھی تو گروہی جرائم کی بات کرتی ہے۔ اگر ہم اسے مجرمانہ ذہن یا مینزریہ کے بڑے کینوس پر دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ دفعہ 34 ان جرائم کے لیے ہے جہاں نیت یا انٹینشن مرکزی عنصر ہے، اور دفعہ 35؟ جبکہ دفعہ 35 ان جرائم پر لاگو ہوتی ہے جہاں علم یا نالج جرم کا تعین کرتا ہے۔ علم کیسے؟ مثال کے طور پر کرنسی نوٹ جیب میں رکھنا کوئی جرم نہیں، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ وہ جعلی ہیں انہیں رکھنا جرم ہے۔ صحیح۔ دفعہ 35 کہتی ہے کہ اگر ایک گروہ شامل ہر شخص کے پاس یہ مجرمانہ علم ہو تو ہر ایک اپنے اپنے فعل کا ذمہ دار ہوگا، اس کے لیے ذہنوں کے اتفاق یا منصوبے کی ضرورت نہیں۔ تو بس سب کا آزادانہ طور پر مجرمانہ علم رکھنا ہی کافی ہے؟ جی تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ قانون پڑھنے والے یا اس میں دلچسپی رکھنے والے کے لیے اہم نکات کیا ہیں؟ دفعہ 32 ہمیں سکھاتی ہے کہ بعض اوقات کچھ نہ کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہو سکتا ہے جتنا کچھ کرنا، بشرطے کہ آپ پر عمل کرنے کی کوئی قانونی ذمہ داری ہو۔ اور دفعہ 34؟ اور دفعہ 34 ایک بہت طاقتور تلوار ہے جو پورے مجرم گروہ کو ایک ہی فعل کے لیے جوابدہ ٹھہراتی ہے۔ لیکن بشیر بنام ریاست جیسے کیسز نے اس تلوار پر ایک حفاظتی ڈھال بھی رکھی ہے تاکہ کوئی بے گناہ اس کی زد میں نہ آ جائے۔ یہ ایک توازن ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ دفعہ 34 میں بالواسطہ ذمہ داری کا اصول ایک غیر معمولی قانونی تصور ہے نا؟ جی بہت غیر معمولی۔ یہ آپ کو اس گولی کے لیے ذمہ دار ٹھہراتا ہے جو آپ نے نہیں چلائی۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ذہنوں کے اتفاق کو ثابت کرنے کا موجودہ عدالتی معیار کسی ایسے شخص کی حفاظت کے لیے کافی ہے جو محض غلط وقت پر غلط جگہ پر موجود تھا اور غلطی سے ایک ایسے سنگین جرم میں سزا پا سکتا ہے جس کا اس نے کبھی ارادہ بھی نہیں کیا تھا؟ یہ وہ کڑا امتحان ہے جس سے ہماری عدالتیں روز گزرتی ہیں۔